کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ اس الیکشن میں لڑے گی، پہلا سوال، اور دوسرا اگر لڑے گی تو کیا نتائج توقع کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت جگہ پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے پارٹی کو بین کر دینا چاہیے. اچھا. یہ بات بڑے سیریس حلقوں میں ہوئی ہے. اس کی سب سے پہلے مخالفت کی تھی ڈیفنس منسٹر جناب خواجہ صاحب جو ہیں، خواجہ آصف صاحب، انہوں نے، کہ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ جو ان کی پارٹی ہے وہ پارٹیوں کو بین کرنے کے حق میں نہیں ہے. پھر اور بھی کئی طرف سے آوازیں اٹھی کہ جی نہیں، پارٹی کو بین نہیں کرنا چاہیے. تو پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ تو ضرور لے گی. اچھا. نہیں کچھ ایسی آوازیں بھی تھی نا مولانا صاحب جیسی جو کہتے تھے کر دو بین. ہاں میں نے کہا نا کہ یہ مطالبات، پہلے مطالبہ آیا تھا کہ اس پارٹی کو بین کر دینا چاہیے، جس نے ملک کی سلامتی کے اوپر حملہ کیا ہے، جس نے ملک کی دفاعی تنصیبات پر حملہ کیا وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب یہ بات زیر غور نہیں ہے، نہیں ہوگی. میرا نہیں خیال کہ یہ بات زیر غور ہے، کیونکہ پارٹیوں کو بین کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. لہٰذا اگر پی ٹی آئی الیکشن میں جاتی ہے تو اس کی فیٹ کیا ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ اس پارٹی سے فرار ہو چکے ہیں. میجورٹی، ایک کلیئر میجورٹی جو ہے وہ اڑ کے اپنے پرانے گھونسلے میں جا بیٹھے ہیں، جس کا نام جہانگیر ترین ہے، جس جماعت کا نام آئی پی پی ہے. یہ ٹھیک ہے نا؟ صحیح. کچھ جو ہیں وہ اور پارٹیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ تارڑ صاحب نے یعنی دعویٰ کیا تھا، تارڑ نے، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو پارٹی تو چھوڑ رہے ہیں اور ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہم ان میں سے پک اینڈ چوز کریں گے. اچھا، یہ کہا ہے. ہاں بالکل یہ کہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل مقابلہ جو ہے وہ اب کیا پی ٹی آئی اور نون لیگ کا ہے پنجاب میں، یا پی ٹی آئی اور یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے. حلقے میں آئی پی پی کی کیا جگہ ہے؟ میں آ رہا ہوں، وہیں آ رہا ہوں. اچھا. دیکھیے، کوئی بھی جماعت اپنے بننے کے اتنے مختصر عرصے کے بعد کوئی بڑا یعنی اپسیٹ نہیں کر سکتی. ہاں، یہ تو بالکل طے بات ہے. اس لیے انہیں ابھی پارٹی کو تشکیل دینا ہے، ابھی ان کی پارٹی میں آفس بیرر بننے ہیں، ابھی ان کی پارٹی کو گراس روٹ لیول پہ جا کے یعنی لوکل باڈی لیول تک اپنے بندے مقرر کرنے ہیں. بڑا لمبا چوڑا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک الیکشن ہوں گے تب تک تو بیسک مینجمنٹ والے پروسیجر ویری کریکٹ. دیئرفور ان کا کوئی اتنا بڑا اپسیٹ رزلٹ آنے کی توقع نہیں ہے. صحیح ہے. اس صورت میں پھر پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ ایسے علاقے جہاں پی ٹی آئی کے الیکٹیبلز تھے وہاں ان کو سپیس دی جائے. اور وہ جو پچھلے دنوں ملاقاتیں ہوئی ہیں پاکستان کے باہر، اس کا بھی مطمع نظر یہی تھا کہ آپس میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیا جائے اور کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے صورتحال کو یعنی اپنے انٹرسٹ، اپنے فائدے کے لیے ٹرن کیا جا سکے. اچھا. پیپلز پارٹی کا تقاضا ہے، باقاعدہ ہمارے سامنے یہ مطالبہ آیا ہے کہ جی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ان کی پارٹی کے چند سٹالورٹس ہیں پنجاب میں، ان کے مقابلے میں نون لیگ اپنا امیدوار کھڑا نہ کرے. صحیح. یہاں پہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے، میں کر لوں؟ کر لیں آپ فوراً. آپ کو سوال کرنے سے بخاری صاحب مجھے یہ آپ کو بتائیے، کسی چیز سے کوئی نہیں روک سکتا آج. اچھا بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپس میں ہی طے کر لیں گے یا نیچے لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپس میں آپ طے کر لیں گے، اگر نیچے نون لیگ کا ووٹر پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہتا تو نون لیگ کو یہ نہیں لگے گا کہ ہم وہ سیٹ لوز کر دیں، مطلب نہ وہ پیپلز پارٹی کے کام آئی نہ ہمارے کام آئی؟ نون لیگ کا ووٹر کیوں ووٹ دے گا؟ اس قسم کی صورتحال میں ہوتا ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح اندازہ لگایا کہ جو دوسری پارٹی کا ووٹر ہے جس کا کینڈیڈیٹ فیلڈ میں نہیں ہے وہ نہیں نکلتا گھر سے، لیکن وہ جو ووٹ ڈیوائیڈ ہونا تھا وہ تو نہیں ہوگا نا. اس کا بینیفٹ تو کسی ایک جماعت کو ملے گا نا. اگر نون لیگ کا ورکر نہیں نکل رہا ہے تو پیپلز پارٹی ول ہیو این اوپن فیلڈ. اچھا، مطلب آئی پی پی کو مل سکتا ہے. آئی پی پی، میں نے آپ سے بتایا نا کہ آئی پی پی میں ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اتنی اہم سیٹوں پر جن کے نام میں لینا چاہ رہا تھا جو آپ نے مجھے نہیں لینے دیے، مثلا قاہرہ صاحب ہیں، مثلا یوسف رضا گیلانی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، نظر محمد چند صاحب ہیں، یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، قاہرہ ہیں، قمر الزمان قاہرہ، یہ بڑے نام ہیں. یہ جس علاقے سے بھی الیکشن لڑیں گے وہاں سے بہت ووٹ سمیٹیں گے، کہ پہلے بھی الیکشنوں میں جیتتے آئے ہیں. یہ ویک کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، اور ان کے مقابلے میں نون لیگ کے کینڈیڈیٹس بھی تگڑے ہی ہونے سے اگر وہ کھڑے کریں، اگر نہ کھڑے، یہی تو وجہ ہے کہ تو اگر وہ نہیں کھڑے زرداری صاحب کی خواہش یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں نون لیگ کا بندہ کھڑا ہی نہ ہو. اچھا. لیکن اس کے مقابلے میں پھر گنجائش دینی پڑے گی زرداری صاحب کو سندھ میں. سندھ میں بھی آپ کو پتا نا نون لیگ کے 6-7-8 بندے تو ایک ہاتھ لو والی ڈیل ہوگی. یا گیو اینڈ ٹیک ہے. اسی طرح سے کے پی کے میں
اور اسی طرح سے بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اپنے پنجے گاڑ رہی ہے, وہاں اس کی پوزیشن اسٹرانگ ہو رہی ہے, اور وہاں نون لیگ کا کینڈیڈیٹ بھی ضرور ایک آدھا جیتتا ہے. تو یہ میرے خیال سے ساری جو گیو اینڈ ٹیک ہے نا, یہ بہت جلد طے ہو جائے گی آپس میں, کیونکہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک دوسرے کے خلاف, ایک دوسرے کے سیاسی دشمن کے طور پہ الیکشن لڑنا ہے, تو پھر دونوں کا نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, ہاں, یہ ایک بات بالکل واضح ہے. تو لوزر کون ہوا؟ پی ٹی آئی. بینیفیشری کون نہیں ہے؟ آئی پی پی. سو جس کو کہتے ہیں نا, جو مین پنجابی میں کہتے ہیں پیڑ پائے گا, یا جو مین مقابلہ ہوگا وہ ہوگا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا. ٹھیک ہے جی, ایک بریک یہاں پہ لیتے ہیں. سب کچھ ہو جائے گا, ایڈجسٹ ہو جائیں گی, الیکشن بھی ہو جائے گا, اور جیسے کہ بخاری صاحب نے کہا کہ مین مقابلہ جو ہے وہ ہو جائے گا, اور چلیں یہ مان لیں گے جی کہ کوئی مخلوط قسم کی حکومت جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی. لیکن حکومت جب بن جائے گی تو پھر چیلنجز کیا ہوں گے, کیونکہ یہ جو حکومت اب آنے والی ہے یہ کوئی اتنی پھولوں کی سیج والی حکومت نہیں ہے, اس میں بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. ان سے کس طرح سے نمٹا جائے گا, اور کتنے بڑے چیلنجز ہیں نئی آنے والی حکومت کے لیے, اس پر ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی, خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو. اگلی حکومت کے چیلنجز بخاری صاحب کیا ہوں گے؟ حکومت بن جائے گی, آپس میں مل بانٹ کے بیٹھ جائیں گے, مخلوط حکومت ہوگی, لیکن چیلنجز کتنے بڑے ہیں اور اس سے کس طرح سے نمٹا جائے گا؟ کیونکہ اگر پھر یہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر وہی والی بات جو آپ پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ پھر تیسری جو طاقت ہے اس کے لیے گنجائش بڑی بنتی ہوئی ہے, تو یہ کرنا ہی پڑے گا ان دونوں کو کچھ نہ کچھ مل کے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے, آج جب مجھے بتایا گیا کہ جی عید کا پروگرام ہے, آپ نے آنا ہے, میرا خیال یہ تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ گھر سے بنا کے لائیں گی, کوئی اچھا خاصا کھانا پینا ہوگا. مجھے لگا آپ نے پورا دن خوب کھایا ہوگا, آپ ذرا تھوڑا سا وہ ہم نے تو انتظار میں آپ کے کچھ کیا ہی نہیں ہے, میں نے کہا جب وہ پہنچ جائیں گے. نہیں, یہ پہلے بتانا چاہیے تھا, یہ میرے یہ بتایا تھوڑی جاتا ہے, یہ تو اپنی اپنی ذمہ داری فیل کی جاتی ہے. میں تو سینڈوچ بنا کے لایا ہوں آپ کے لیے. اچھا, بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی, آ جائیے جناب آپ کے سوال کی طرف. یس, بہت اہم سوال ہے, کس کی حکومت بنے گی, کون نگران وزیر اعظم ہوگا. دیکھیے, ایک تو بات مجھے اپنے طور پر, if I am a small student of history and politics, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اگلی حکومت جو ہے یہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی, یہ کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہوگی. اب وہ کولیشن کن کی ہوگی؟ کولیشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہوگی. صحیح ہے. یہ دونوں آپس میں گیو اینڈ ٹیک کے نتیجے میں, جس کا حوالہ ہم نے ابھی پچھلے سیگمنٹ میں دیا تھا, یہ گیو اینڈ ٹیک میں اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے, سندھ اور پنجاب میں ان کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی, اور وہاں مل کے حکومت کریں گے. یہ مجھے ایک سیناریو نظر آتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ہونے جا رہا ہے. اچھا, تو پھر کے پی اور بلوچستان رہ گئے. کے پی اور بلوچستان میں نے کہا نا کہ اس میں یہ دونوں پارٹیاں مل کے کہیں نہ کہیں اپنا انڈرسٹینڈنگ کر کے وہاں اپنی چھوٹی موٹی ریپرزنٹیشن جو ہے اس کو یقینی بنائیں گی. پیپلز پارٹی سٹرونگ ہے بلوچستان میں, نون لیگ سٹرونگ ہے کے پی کے میں. لیکن یہ حقائق ہے نا, زمینی حقائق ہے. امیر مقام جیسا بندہ وہاں بیٹھا ہے, اس سے پہلے مہتاب عباسی صاحب تھے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں, مطلب یہ کہ ان کی نمائندگی ضرور ہوگی لیکن بہت زیادہ ویزیبل نہیں ہوگی. دیئرفور پیپلز پارٹی ریسٹرکٹ ہوگی سندھ تک, وہاں اس کی حکومت ہوگی. پنجاب میں نون لیگ کی حکومت بن سکتی ہے, یا کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے.